غزوہ بدر، حق و باطل کی پہلی جنگ۔ اس جنگ نے مسلمانوں کا کفار پر رعب بٹھا دیا اور کفار کے 70 سردار مارے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ غزوہ بدر مسلمانوں اور کفار کے درمیان ہونے والی پہلی جنگ تھی۔ اس جنگ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذاتی طور پر حصہ لیا۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر غزوہ بدر کا ذکر آیا ہے۔ اس کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، یعنی حق و باطل میں فرق کا دن، اور یہ جنگ 13 مارچ 624 عیسوی یعنی 7 رمضان کو ہوئی۔ یہ جنگ کیوں ہوئی، اس کا پس منظر کیا تھا، اور مسلمانوں نے اس جنگ میں کفار کو کس طرح سے شکست دی، اس ویڈیو میں ہم اسی کا ذکر کریں گے۔ مکہ مکرمہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، اور کفار کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی، کیونکہ انہیں اپنا آباء و اجداد کا مذہب خطرے میں نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنے بت پرستی کے مذہب کو بچانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں پر ظلم ڈھانے شروع کر دیے تاکہ وہ انہیں ان کے دین سے پھیر سکیں۔ ظلم کا کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا جو انہوں نے آزمایا نہ ہو، یہاں تک کہ جو لوگ پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے انہیں بھی سفیر بھیج کر بلانا چاہا۔ آخرکار مسلمانوں کو یثرب کی طرف ہجرت کا حکم ہوا۔ یثرب مدینہ کا پرانا نام تھا۔ مشرکین مکہ نے ہجرت کے دوران بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن یہاں بھی وہ ناکام ہو گئے۔ آخرکار مسلمان مدینہ ہجرت کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور یہ کافروں کے لیے مسلمانوں کو ہجرت سے نہ روک مانا ان کی پہلی شکست ثابت ہوئی۔ پریشانی اور حسد سے ان کا برا حال تھا، اور اب مسلمانوں کے خلاف سازشوں کی تیاری میں تھے کہ کس طرح انہیں شکست دے سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ کفار مکہ یہاں بھی کوئی نہ کوئی سازش ضرور کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ضروری اقدامات کیے تاکہ دشمن سے انہیں بچایا جا سکے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب 8 جنگی مہمات مختلف علاقوں کی طرف روانہ کی۔ مکہ مکرمہ کے لوگ تجارت کرتے تھے، اور ان کے تجارتی قافلے موسم گرما میں شام جاتے تھے اور سردیوں میں یمن۔ شام کا راستہ یثرب سے ہو کر گزرتا تھا، اور ابو سفیان جو قریش کے نامی گرامی سرداروں میں سے ایک تھا، اس کی قیادت میں ایک قافلہ مکہ سے شام کی طرف روانہ ہوا۔ اس قافلے میں 1000 اونٹ تھے اور بہت سے ساز و سامان سے لدے ہوئے، جس میں سونا اور دینار بھی شامل تھے۔ مسلمانوں کو اس قافلے کے روانہ ہونے کی خبر ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قافلے کو روکنے کا فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیاری کرنے کا حکم دیا۔ جب مسلمان مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے تو ان میں اکثر حالی ہاتھ تھے، کیونکہ یہ تمام لوگ اپنے گھر بار، سامان، باغات، کھیتیاں سب وہیں چھوڑ آئے تھے، اور یہ سب چیزیں تب کافروں کے قبضے میں آ چکی تھی۔ اس لیے جب مسلمان مدینہ ہجرت کر کے آئے تو انصار نے مہاجرین کی بہت مدد کی۔ دوسری طرف قافلے کا سامان کافروں کی طاقت کو دگنا کرنے کا سبب بنتا۔ ان حالات میں ان کی طاقت کو کم کرنے کا بہترین وقت یہی تھا۔ ادھر ابو سفیان جانتا تھا کہ مسلمان اس کے خلاف کارروائی ضرور کریں گے، تو وہ شام جاتے ہوئے تو بچ نکلا، لیکن واپسی پر اسے مسلمانوں کی تیاریوں کی خبر ملی، تو اس نے فوراً مکہ والوں کو پیغام بھجوا دیا کہ قافلہ خطرے میں ہے اور اس کی مدد کو فوراً پہنچے۔ خود راستہ اس نے تبدیل کر لیا اور قافلہ بچا کر مکہ لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ مکہ والوں کو جب ابو سفیان کا پیغام ملا تو وہ تیاریوں میں جٹ گئے، اور ابو جہل جو پہلے ہی مسلمانوں کو کسی نہ کسی طرح شکست دینے کے بہانے تلاش کر رہا تھا، جب ابو سفیان صحیح سلامت مکہ پہنچ چکا تھا، اس نے سرداروں کو پیغام بھی بھجوایا جو لشکر کی قیادت کر رہے تھے، لیکن وہ پھر بھی جنگ کے لیے آگے بڑھتے چلے گئے۔ اس لشکر کی قیادت کرنے والے سرداروں میں عتبہ بن ربیعہ، ابو جہل، امیہ بن خلف اور ان کے علاوہ دوسرے سردار بھی شامل تھے۔ ان کا لشکر 1000 مسلح لوگوں پر مشتمل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کی کس طرح سے مدد کی اور کس طرح انہیں غلبہ دیا، اس کا ذکر سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 13 میں آیا ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی کل تعداد 313 تھی۔
اس جنگ کی کچھ تفصیلات سورۃ انفال کی آیت نمبر 42 اور 43 میں بھی آئی ہے۔ یہ جنگ بدر کے مقام پر ہوئی۔ بدر ایک وادی کا نام ہے اور اس کا وہ کنارہ جو مدینہ سے قریب تر ہے، اس پر مسلمانوں کا لشکر تھا، اور جو کنارہ مدینہ منورہ سے نسبتاً دور ہے اس پر کفار کا لشکر تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب ایسے پیدا کیے کہ کفار مکہ سے باقاعدہ جنگ تھن گئی۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے، جب ابھی تک مسلمانوں کو یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ حملہ کافروں کی تعداد کتنی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حام میں کافروں کے لشکر کو کم کر کے دکھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حاب کا ذکر صحابہ کرام سے بھی بیان فرمایا، جس سے ان کے حوصلے بلند ہوئے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چونکہ نبی کا حاب واقع کے خلاف نہیں ہو سکتا، اس لیے بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لشکر کا ایک حصہ دکھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حصے کے بارے میں لوگوں کو بتایا۔ اگرچہ لشکر کی تعداد حام میں کم بتائی گئی، لیکن اصل تعبیر یہ تھی کہ یہ سارا لشکر بے حیثیت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس تعبیر کا علم تھا، اور آپ نے یہ حاب صحابہ کے سامنے اس لیے بیان کیا تاکہ ان کے حوصلے بڑھ جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر میدان جنگ میں پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ دعا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو، اللہ کی مدد آن پہنچی۔ پھر 17 رمضان کو جنگ کا آغاز ہوا۔ ایک طرف ایک اللہ کے ماننے والے اور دوسری طرف بت پرست۔ جنگ کا آغاز مشرکین کی طرف سے آنے والے ایک تیر سے ہوا۔ اس زمانے میں جنگ کا ایک اصول تھا کہ باقاعدہ جنگ کا آغاز کرنے سے پہلے دونوں طرف سے سپاہی نکل کر آتے اور مقابلہ کرتے۔ کافروں کے لشکر کے 3 لوگ نکلے اور مسلمانوں کے لشکر سے 3 انصاری مقابلے کے لیے نکلے۔ کافروں نے انصاری بھائیوں کے نام پوچھے اور تینوں نے اپنے نام بتائے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہمارے مقابلے میں ہماری قوم کے لوگ بھیجیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبیدہ بن حارث، حمزہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقابلے کے لیے بھیجا۔ اسلامی لشکر کے تینوں بہادروں نے کفار کے تینوں آدمیوں کو زمین بوس کر دیا۔ اب لڑائی کا باقاعدہ آغاز ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی ریت اٹھائی اور اسے دشمن کی طرف پھینکا، اور اس کا تذکرہ سورۃ انفال کی آیت 17 میں آیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریت اور کنکریوں کی مٹھی بھر کر دشمن کی طرف پھینکتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے وہ کنکریاں دشمن کے ہر فرد تک پہنچا دی، جو ان کی آنکھوں میں جا کر لگی، اور ان سے لشکر میں افراتفری پھیل گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو دشمن پر ٹوٹ پڑنے کا حکم دیا۔ حکم ملنے پر مسلمانوں نے پرجوش انداز میں حملہ کیا اور کافروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا۔ ایسے میں فرشتوں کی بھی مدد آئی، اور اس وقت اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل بھی کفار کے لشکر میں شامل تھا۔ معاذ بن عمر نے ابو جہل کی پنڈلی پر وار کیا اور وہ کٹ گئی۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے جب اپنے باپ کو زخمی دیکھا تو آگے بڑھ کر معاذ کے کندھے پر وار کیا، جس سے ان کا بازو کٹ گیا، اور وہ اسی حالت میں جنگ کرتے رہے۔ ابو جہل صرف شدید زخمی ہوا، اور پھر سیدنا معاذ بن عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھرتی سے ابو جہل پر حملہ کیا اور اسے زمین بوس کر دیا۔ انہوں نے اسے مردہ حیال کیا اور آگے بڑھ گئے۔ پھر عبداللہ بن مسعود اس کے پاس سے گزرے اور اسے زندہ دیکھ کر انہوں نے اس کا سر کاٹ دیا۔ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، انہیں فتح نصیب ہوئی، اور یہ جنگ حق و باطل کی پہلی جنگ تھی۔ اس جنگ نے کفار مکہ کے غرور کو خاک میں ملا دیا، اور ان کے 70 بڑے سردار مارے گئے اور بہت سارے گرفتار بھی ہوئے۔ اس جنگ میں 14 مسلمان شہید ہوئے۔ کفار کی طرف سے قید ہونے والے لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن سلوک کیا۔ صحابہ کرام خود بھوکے رہ کر قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فدیہ لے کر آزاد کرنے کا فیصلہ کیا، اور جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے انہیں حکم دیا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ اس جنگ سے مسلمانوں کی طاقت میں اضافہ ہوا، اور یہودیوں پر مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا، اور کفر کے مقابلے میں اسلام سر بلند ہوا۔ غزوہ بدر سے ہمیں کچھ سبق ملتے ہیں
کہ اللہ کی تدبیر کے سامنے کسی کی تدبیر نہیں چل سکتی۔ قرآن مجید میں سورت نمبر 3 آیت نمبر 126 میں آیا ہے، یہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے ہے، ورنہ تو مدد اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ اور آیت نمبر 123 میں آیا ہے، جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت تمہاری مدد فرمائی جبکہ تم نہایت گری ہوئی حالت میں تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرو، نہ کسی اور سے۔